السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان ڈسکشن ایکسچینج کے ایک اور پروگرام سے خالد عزیز اور ساجد منگیال حاضر ہیں۔ راولپنڈی کی سیاست پہ ایک سیریز ہم کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مختلف ویڈیوز آپ کی نظر سے گزر چکی ہیں، آپ کے رسپانس کا بہت شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے حلقہ پی پی 10 سے۔ حلقہ پی پی 10 ایک بہت اہم حلقہ ہے۔ اس حلقے کی اس کے نمبرز تو ظاہر اس علاقے کے کئی دفعہ بدلے ہیں، مگر اس علاقے کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ چکری اس کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے بہت ہیوی ویٹس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، چودھری کامران علی خان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک لمبا سیاسی کیریئر۔ ان کے والد صاحب 1970 سے سیاست میں اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے، اور اس کے بعد ایک لمبا پولیٹیکل کیریئر ہے، فیملی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ چودھری صاحب کا تعلق چکری سے ہے۔ عام طور پہ لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں چکری روڈ کے ساتھ چکری کو۔ چکری وہ گاؤں ہے جس کی بنیاد پر اس علاقے کی اس سڑک کا نام جو ہے وہ چکری روڈ پڑا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ خالد سر۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک لمبا پولیٹیکل کیریئر اور اس کے اندر آپ نے ایک طویل رفاقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اس دفعہ آزاد حیثیت سے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا وجہ تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جی کہ پیپلز پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو چودھری نثار صاحب کو پسند کرتے تھے اور ان کی حمایت بھی کرتے تھے۔ ایون دین کہ ہمارے حلقہ بہت جڑواں ہے، ایک طرف گجر خان ہے، دوسری طرف اٹک ہے، اور وہاں پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں وہ مسلسل مداخلت کر رہے تھے۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں نثار کے خلاف بھی الیکشن لڑوں اور پیپلز پارٹی کے اندر لوگوں کے خلاف بھی الیکشن لڑوں۔ تو میں نے قیادت کو بھی بتایا، میں تنگ تھا کافی ان لوگوں سے۔ سرعام وہ ووٹ مانگتے تھے، جو ان کے پاس جاتا تھا کام کے لیے اس کو بھی وہ کہتے تھے کہ آپ نے ووٹ ادھر ہی دینی۔ پھر الیکشن میں مداخلت کرتے تھے، ٹکٹ کے حوالے سے پرابلم کریٹ کرتے تھے۔ یہ صرف ابھی کی بات ہے، یہ 2018 میں بھی یہ مسلسل آ رہا تھا کافی ٹائم سے بھی۔ تو اس کے رزلٹ میں نے پھر پارٹی چھوڑی۔ آپ نے مسلم لیگ نون میں بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، تو وہاں پہ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ظاہر ایک بہت بڑا نام ہے، ایک خاندان کا بیک گراؤنڈ ہے، تو وہاں پہ بھی اس چیز کی کوئی پذیرائی کیوں نہیں ہوئی؟ ایکچولی میرے پاس لوگ آئے، مجھے بہت سارے لوگوں نے دعوت دی مسلم لیگ میں شامل ہونے کی، تو میں مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ پہلے تھا کہ میں مشاورت کروں گا، پھر بات ہوئی۔ مشاورت کے دوران ہی مسلم لیگ کے پارلیمانی جو بورڈ تھا اس کی میٹنگز ہونا شروع ہو گئی۔ تو پھر مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں۔ میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا۔ تو میں نے لیڈرشپ کو یہ بتایا، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو، کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں صوبے کے الیکشن کے لیے، تو آپ مجھے اکاموڈیٹ کریں۔ ادروائز میں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی بتایا کہ میری فیملی جو ہے پاکستان بننے کے بعد سے ہم پولیٹکس میں ہیں۔ میرے دادا جو تھے وہ پہلے ایم ایل اے رہے، پہلے ممبر ڈسٹرکٹ بورڈ تھے، پھر ایم ایل اے رہے۔ اس کے بعد 62 میں میرے دادا کی وفات کے بعد میرے والد آئے، انہوں نے پہلے یونین کونسل کا لڑا، پھر ڈسٹرکٹ کونسل کا لڑا، پھر الیکشن وہ ایم پی اے کے لڑے، اور 98 تک وہ پولیٹکس میں رہے ٹل ڈیتھ۔ ان کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ چودھری صاحب، آزاد الیکشن کے حوالے سے آپ کا تجربہ بھی ہے، بلکہ ہمارے ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2002 میں آپ نے پہلا الیکشن جو صوبائی اسمبلی کا لڑا ہے وہ آزاد حیثیت سے لڑا ہے، تو 2002 میں ابھی 2024 ہے، تو ابھی آزاد الیکشن میں آپ کیا ڈفر محسوس کر رہے ہیں؟ اچھا، اس وقت تو بنگیال صاحب جو الیکشن میں نے لڑا آزاد، اس وقت اور پرابلم تھا۔ میرے ساتھ جو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے کوالیفیکیشن کے حوالے سے پرابلم تھا، تو
کیونکہ میری فیملی کا بڑا لانگ ایسوسیشن تھی. میرے والد صاحب بھی ان کو لے کے آئے پالیٹکس میں. میرے والد ہی ان کو لے کے آئے پیپلز پارٹی میں, پھر وہ ساتھ رکھا, پرورش کی اس کی. تو ان کا یہ پرابلم تھا کہ ان کی ایجوکیشن جو تھی وہ پراپر نہیں تھی. انہوں نے بعد میں کوئی فیک ڈگری کے ساتھ وہاں پہ گریجویشن کی. تو وہ پھر سب دوستوں کا فیصلہ تھا کہ آزاد الیکشن لڑنا ہے. تو میرے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا, لیکن میں نے اپنے خاندان, اپنے دوستوں اور اپنے حلقہ کے بہترین مفاد میں یہ فیصلہ کیا کہ پھر کہ ٹھیک ہے ہم آزاد الیکشن لڑیں. کیونکہ چودھری نثار کو الیکشن ہرانا اس وقت بہت مشکل تھا. اس وقت تک چودھری نثار ناقابل شکست تھا, کوئی الیکشن وہ ہارا نہیں تھا. یہ پہلا الیکشن تھا 2002 کا جس میں ہم نے اس کو الیکشن ہرایا تھا, قومی بھی صوبہ بھی. تو سر یہ فرمائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا چودھری نثار کا, چودھری نثار صاحب ظاہر ایک بہت لمبا ان کا بھی 1985 سے وہ انتخابات میں, تو یہ جو تاثر ہے سے آپ نے بتایا کہ ان کو ہرانا مشکل تھا, ممکن نہیں تھا. کیا ایسی کیا خاص وجہ ہے کہ ظاہر آپ تو ان کو بہت کلوزلی جانتے ہیں, آپ کا بالکل ہی قریبی ایک وہ ہے, گاؤں بھی ایک ہے سارا سلسلہ, کیا ایسی کیا وجہ کیا ہے, یہ تاثر کیوں بنتا ہے ایسا؟ بیسیکلی چودھری نثار کے پاس پاور بہت زیادہ تھی, بے انتہا پاور تھی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ پاورفل تھا. وہ ڈومینیٹ کرتا تھا. پھر ایڈمنسٹریشن ہماری جو تھی ڈسٹرکٹ کی, پولیس کی, سول, وہ سارے اس کے ماتحت ہوتے تھے اور اس کے اشاروں پہ ہوتے تھے. پنڈی میں کسی ایم پی ایم این اے کی یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ کراس کرے لمٹ کو. وہ اپنے حلقے کی حد تک بھی بے بس ہوتے تھے. ایڈمنسٹریشن میں ان کی کوئی سنوائی نہیں تھی, اور یہ بہت لمبے عرصے تک یہ رہی ہے. بلکہ ابھی بھی جب وہ انٹیریئر منسٹر تھے اس کے بعد بھی ایسی صورتحال تھی کہ جو ہمارے دوست تھے, کولیگ تھے, ایم این ایز, ایم پی ایز, وہ بے بس تھے اس معاملے میں. چودھری صاحب, قومی اسمبلی کے حلقے کے حوالے سے عموماً تصر بھی ہے اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ جو انصار علی خان کے مقابلے میں جب بھی کوئی قومی اسمبلی کا بندہ آیا ہے تو وہ عموماً باہر سے آیا ہے, یعنی چونترے سے کبھی بھی نہیں آیا. یہ پہلا چانس ہے کہ قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے وہ چونترے سے ہے, اور الپیال برادری سے بھی ہے. جب کہ اس سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا 88 میں ہم جائیں تو کرنل حبیب صاحب مری سے آئے ہیں, 90 اور اس میں 93 والے میں خان سرور آتا رہا ہے, بعد میں بھی تقریباً باہر سے لوگ آتے رہے. یہ پہلا الیکشن ہے جس میں قومی اسمبلی میں, بلکہ میں یہ بتا دوں اپنے ناظرین کو, دونوں امیدوار جو ہیں اس وقت وہ ایک کلر سیدنا سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ بیو بار سے ہے. ٹھیک ہے, تو اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, جو کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. پہلے جو امیدوار آئے کرنا حبیب صاحب وہ واقعی باہر سے تھے, لیکن اس کے بعد پھر جو کینڈیڈیٹ آئے وہ باہر سے تو نہیں تھے, ایک ہی حلقے سے, NA40 تھا اس وقت, 40 غالباً, PP6 اور 5 یہ بنتا تھا. تو اس کے ایک پورشن سے صفدر شاہ صاحب جو الیکشن لڑے وہ بھی ادھر ہی سے آئے, 85 انہوں نے لڑا. پھر سرور خان آئے, پھر سردار شعیب ممتاز آئے, تو ایک ہی کرنا حبیب صاحب آئے تھے, اور پھر راجہ قمر الاسلام صاحب ہیں اب کی بار. تو جہاں تک کرنا صاحب کا تعلق ہے, کرنا اجمل بھائی ہے, میرا بڑا دوست بھی ہے, فیملی بھی ہے, ہمارا ایک اچھا رشتہ بھی ہے, اور بڑا سوبر آدمی ہے. تو ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ افیلیشن ہے, اور وہاں پہ بڑا قدم جما کے کھڑا ہے, وہ کھڑا رہا ہے, تو اب بھی کھڑا ہے. ظاہر ہے ان کی بھی برادری ہے, ان کا بھی تعلق ہے, اور برادری زیادہ ہے, تعلق بھی ہے, تو ظاہر افیکٹ تو کرے گا حلقے میں وہ بھی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ابھی جو امیدواران خاص کر آپ کے حلقے میں اور اس سے جو ملکہ حلقہ ہے اس میں بھی بہت سارے امیدواران ایسے ہیں جن کا
پولیٹیکل کیریئر کوئی نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ سے وہ متعلق ہیں اور پیسہ آیا تو ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ اقتدار والا بھی دیکھا جائے. تو یہ جو کلچر ایک ڈیولپ ہو رہا ہے, خاص کر یہ پنڈی کے بہت سارے حلقوں میں یہ معاملہ ہو رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر میں پولیٹیکل ورکر کی حیثیت دیکھوں تو پھر تو یہ بہت خطرناک ہے, بہت نقصان دہ بھی ہے. آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ مسلم لیگ نے آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا. تو آپ یقین کریں کہ میرا یہ ذہن تھا, میری یہ سوچ تھی کہ جس طرح نواز شریف وہاں پہ انٹرویو لے رہے تھے, میں یہ سمجھتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک پوری ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اچھی ایکسرسائز کر رہے ہیں, تمام کینڈیڈیٹس کو سن رہے ہیں اور تمام کینڈیڈیٹس کا بایو ڈیٹا بھی ان کے سامنے پڑا ہوتا ہے. جو بھی پارٹی لیڈر کرتے ہیں وہ, چاہے وہ ہوں کوئی اور پارٹی کا ہو. تو میرے خیال میں یہ تھا کہ نواز شریف جیسی بندہ جو اتنا اس وقت پاکستان کا سینئر ترین پولیٹیشنز ہیں, ان سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا غیر سیاسی فیصلہ کریں گے اور اتنا عجیب و غریب فیصلہ کریں گے کہ ایک بندہ جو کہ زندگی میں کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا. اور پھر دوسرا یہ تھا کہ پراپرٹی کے حوالے سے ان کا کام ہے, وہ بھی بائی چانس جیسے ہر جگہ پہ ہوتا ہے پراپرٹی کے سلسلے میں. تو پولیٹیکل فیلڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ صرف اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے. اور یوز آف منی ان پالیٹکس, یہ آگے ہم کرپشن اور معاملات دنیا ساری جانتی ہے کیا حالات ہمارے یہاں ہیں. تو جب یوز آف منی اس حد تک ہو جائے تو وہ تو پھر یعنی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے لیے تو بڑی ایک عجیب سی. خالد صاحب, میرے حلقے میں آپ کبھی تشریف لے کے آئیں تو آپ کو ٹکٹ کی کہانی ساری عام بندہ بتا دے گا, کیونکہ وہاں پہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے میں میاں والی گیا ایک فوتکی پہ, روکھڑی فیملی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تھا. اس وقت پی ٹی آئی کا چل رہا تھا کہ پی ٹی آئی آئے گی اور یہ ساری چیزیں بنے. تو وہاں پہ میں نے دوستوں سے پوچھا جو میرے کولیگ تھے کہ یہاں پہ کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی کا. انہوں نے کہا یہاں پہ فیڈرل, پروونشل, چیف منسٹری, پرائم منسٹری اور کیبنٹ ساری بن گئی ہے. ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ وزیر بن گیا. تو سیم اس حلقے میں آپ کو اگر انہوں نے کسی کام کے لیے بھی نا پولیٹیکل فیور لینے کے لیے کسی کو 50 روپے بھی دیے ہیں نا تو وہ بھی پبلک کو پتہ ہے. بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے. بلکہ اسی کویشچن کو میں چوچا سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے 3 الیکشن لڑے ہیں, صوبائی اسمبلی کے لڑے ہیں. یہ میرے خیال میں فرسٹ چانس ہے کہ سوائے جو نثار علی خان کے آپ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں امیر افضل, وہ بھی نیو کمر ہیں. اس سے پہلے انہوں نے اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑا ہے, اور جن کا آپ نے ذکر کیا ہے مسلم لیگ انہوں نے جن کو ٹکٹ دیا ہے وہ بالکل نیو کمر ہیں. واقعی اس سے قبل انہوں نے کونسل کا الیکشن بھی نہیں لڑا ہے. اور باقی تو 25-26 جو ہیں وہ امیدوار ہیں, لیکن پراپر جو لڑ رہے ہیں الیکشن جو اس میں ایک کا جو بندے وہ بھی آؤٹ سائڈر ہیں, لبیک کے بھی, وہ بھی منی بال الدین سے ان کا تعلق ہے. تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا چونکہ تجربہ ان سب سے زیادہ ہے اور حلقے میں آپ کا روز کا واسطہ بھی ہے, تو آپ آج میرے خیال میں 15 دن رہ گئے ہیں, الیکشن کے نتائج کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے حلقہ کے جو لوگ ہیں وہ بالکل اس بات کو جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں کہ ایک تو چودھری نثار صاحب ہیں. چودھری نثار صاحب کو وہ ووٹ اس لیے نہیں دیں گے کہ پہلے انہوں نے ایم پی اے بنایا اور چودھری صاحب نے حلف نہیں اٹھایا. پھر ایک دفعہ آ گیا کہ جی لیجسلیشن ہوگی اور جو بندہ 3 مہینے تک یا 2 مہینے تک وہ حلف نہیں اٹھائے گا تو پھر چودھری صاحب نے بھاگم بھاگ وہاں پہ گئے اور حلف اٹھایا. اس کے بعد بھی وہ اسمبلی میں نہیں گئے. یہ ایک عوامی نمائندے کی طرف سے اس سے بڑی کوئی عام آدمی کی ووٹ کی کوئی توہین نہیں ہو سکتی جو انہوں نے کی. اس سے قبل بھی کبھی نہیں. صوبائی اسمبلی کا الیکشن انہوں نے ون کیا, دوبارہ پھر وہ سیٹ چھوڑ دیتے تھے, وہ چھوڑ دیتے تھے. وہ سینیریو اور تھا نا بنگیال صاحب, آپ بھی ماشاءاللہ سب کو آپ کے سامنے تھا کہ اس وقت وہ ایم این اے بھی بن جاتے تھے, ایم پی اے بھی, پھر وہ ایم پی اے کی سیٹ ایک چھوڑ دیتے تھے.
اس میں تو یہ تھا کہ وہ ایم این اے ہار گئے اور صوبے کی سیٹ انہوں نے لوگوں کو ان کو ووٹ دیا اور اس پہ انہوں نے عوام کے جو مینڈیٹ تھا اس کو نگیٹ کیا اور انہوں نے کہا میں حلف نہیں اٹھاتا. پھر حلف بھی اٹھا لیا لیکن اسمبلی نہیں گئے وہ. تو باقی جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں ایک جیسے آپ بتا رہے ہیں منڈی بہاؤدین سے ہیں, مجھے تو آپ کی ذریعے پتہ چل رہا ہے, مجھے نہیں پتہ تھا. تحریک لبیک کے جو ہیں وہ بھی پراپرٹی ڈیلر ہیں, دوسرے جو ہیں وہ بھی پراپرٹی ڈیلر ہیں. تو یہ فیصلہ تو اب لوگوں نے کرنا ہے کہ حلقے کے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں جو اختیار ہے ڈیموکریسی میں وہ تو انہی کے پاس ہے, وہ اپنی ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں. اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ پراپرٹی ڈیلر ہی ان کے ایم این اے ایم پی اے بنے تو یہ ان کی مرضی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل آدمی ہو وہ پالیٹکس میں ہے تو اس کو ووٹ دے تو یہ بھی ان کی اپنی مرضی ہے. تو سر یہ بتائیے گا جو آپ کا علاقہ ہے اب تو وہ پورے ملک میں فیمس ہے یہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے. ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جب ابھی تو اس طریقے سے آبادی نہیں شروع ہوئی لیکن اس سے بہت بڑا ایک سوشل سچویشن بھی پیدا ہو جائے گی کیونکہ جب آبادی کا انفلیکس ہوتا ہے تو مسائل بہت ہیں. اسکول کا مسئلہ آ جاتا ہے, کالجز کا, ہیلتھ کا, ایون سڑکوں کی کیپیسٹی کا. تو یہ آیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترجیحات میں نہیں ہونا چاہیے امیدواران کی؟ دیکھیے بیسیکلی میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے نا وہ اداروں کی تھی کہ وہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ڈیولپ نہ ہونے دیں. لیکن ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں وہ پیسے بھی خوب کھاتے ہیں, پھر آپریشن کے لیے شاول 2 لے جاتے ہیں, 1-2 پلر 1-2 گیٹ توڑے, پھر پیسے ریٹ بڑھایا اور کام چلا لیا. دوسری ذمہ داری جو ہے وہ پبلک کی ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے کے لوگ جو زمیندار لوگ ہیں, اب جو نئی جنریشن ہے اس کے اپنا وے آف تھاٹ ہے کہ پراپرٹی ڈیلر ان کے پاس جاتے ہیں, پیسے دکھاتے ہیں, وہ پھر اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ زمین ان کو دیں. ہمارے علاقے میں آپ یقین کریں کہ جو قبضہ مافیا ہے, جو یہ زمینوں کا جو لوگوں نے عشر کیا ہوا ہے کہ آپ کی زمین ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے, ڈوزر چل گئے ہیں, وہاں پہ روڈ بن گئے ہیں, پلاٹ بن گئے ہیں اور آپ کی زمین آپ ہی کے نام ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے زمین دی یا کوئی مسئلہ کیا یا اس کی پیمنٹ کا, وہاں پہ زیادہ تر تو زمین ایسے ہی قبضے میں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو قتل و غارت ہے آپ پچھلا ریکارڈ نکال لیں 2-3 سال کا, وہاں پہ جو قتل و غارت ہوئی وہاں پہ تو یہ صورتحال ہوئی کہ وہاں پہ اتنا تفن پھیل گیا, لاشیں کھلی پڑی ہوئی تھی کہ شاول منگوا کے تو وہ کھڈے بنا کے پھر ڈوزر کے ساتھ ان کو بند کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اتنی بدبو تھی وہاں پہ, جو ساتھ کے دیہات تھے ان کے لیے بڑا مسئلہ بنتا رہا. ٹھیک ہے, انسان کے وہاں پہ تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی نا, وہاں پہ ہے بھی نہیں ہے, بندے کو مارا. ابھی میرے پاس وہاں پہ مرڈر ہوئے ہیں جی, ہمارے سیال میں ایک فیملی تھی ان کے مرڈر ہوئے. اب وہ مرڈر کسی اور نے کیا, فیملی کے ایشو تھے لیکن اس میں لوگ انوالو ہوئے. چوہدری صاحب یہ بتائیں, آپ چونکہ اس سے قبل ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری پارلیمان پنجاب بھی رہے ہیں, تو ظاہر 4-5 سال آپ نے عرصہ گزارا ہے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اپنے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تفصیل تھوڑی بتانا پسند کریں گے؟ بنگیال صاحب, جب میں ناظم بنا اس کے بعد پھر میں ایم پی اے بنا, تو میں جس علاقے سے, حالانکہ نام بہت ہے, پھر چودھری نثار ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے, وزیر اعلیٰ بھی رہے, لیکن اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی کہ وہ لوگوں کے کام کر سکے. اور وہ جو انہوں نے ترقیاتی کام کیے بھی تو وہ انہوں نے لوگوں کو اتنا رگڑا دیا کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں. ایک بھی الیکشن اس پہ لڑا, دوسرا بھی, تیسرا بھی, چوتھا بھی, اور اگر لوگ تنگ نہ ہوتے تو شاید وہ ساری زندگی اسی پہ کرتے اور وہ آج تک کام مکمل نہ ہوتے. جو میرا ذہن تھا جس پہ میں نے کام کیا, کیونکہ میری کانسٹیٹوئنسی ڈیوائڈ تھی, جو یہ ہماری, تو یہ چکری اور اس کے ساتھ ملکہ جو 4-5 تھی, ہم ٹیکسلا کے ساتھ ہماری لگ گئی, باقی علاقہ اس طرف آ گیا. میں نے کمیونیکیشن اور ایجوکیشن کو فوکس کیا تھا
اور اس میں اللہ کی مہربانی سے میں کافی کامیاب بھی ہوا. ہم نے ڈگری کالج بھی بنائے وہاں پہ, انٹر کالج بھی بنائے, ٹیکنیکل کالج بنائے, اور اس کے لیے میں نے ہاسپٹلس کے لیے میں نے اپنی زمین ڈونیٹ کی وہاں پہ چکری میں. ٹی ایچ کیو ہمارے پاس اپنی ذاتی زمین میں نے کی, اور ٹیکنیکل کالج کے لیے, ڈگری کالج کے لیے میں نے زمین دی. ہمارے پاس ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں. ہم نے بہت زیادہ کوشش کی, بینگ ناظم میں نے بڑے پیسے وہاں پہ خرچ کیے اس ڈیولپمنٹ پہ, روڈ پہ, اسکولس پہ. ہمارے بی ایچ یو جو تھے وہ بھی ورکنگ کنڈیشن میں نہیں تھے, بہت بری حالت تھی. ان کی ریہیبلیٹیشنس پہ کیا. اسکولوں کی حالت بہت بری تھی, بڑے عرصے سے اسکولوں کے بارے میں تھا. پھر وہاں پہ ایجوکیشن سیکٹر ریفارمس میرے پاس تھا, میں نے پھر تھرو آؤٹ سارا کام کیا اس پہ ساری صحیح. یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ کی ہم جیسے بات کی, یہ مجھے بتائیے گا جیسا کہ اصولی طور پہ تو ایک ایم ایل اے یا ایم پی اے کا کام ہے لیجسلیشن, یعنی اس کا اصولی طور پہ تو کام گلی سڑک اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب بدقسمتی سے ایسا ہے, تو اب یعنی آج کے دن میں جو آنے والا الیکشن ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے حلقے میں جو بہت اہمیت کے حامل مسائل ہیں وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت کے لیے ہمارے بہت زیادہ ضروری ہے, ایک تو ہاسپٹل ہے ہمارے 2, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری جو ہے وہ وہاں پہ یونیورسٹی کا کوئی کسی, میں نے کوشش کی تھی, ہمارے پاس چکری میں موٹر وے کا ایک کیمپ بنا ہوا تھا این ایچ اے کا, تو میری خواہش تھی کہ وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس آ جائے کوئی. وہ تو نہیں ہوا. اب بھی کوشش ہے کہ اللہ کرے مجھے خود اللہ تعالیٰ اختیار دے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہاں پہ کوئی یونیورسٹی کا. ہمارے لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. حالانکہ پنڈی کا حصہ ہونے کے باوجود پنڈی کا ہم اسلام آباد کیپٹل کے ساتھ ہیں جی, ہم 20-25 منٹ کی ڈرائیو پہ ہیں اسلام آباد سے, لیکن ہمارا بہت برا ہے. اس کے بعد جو ہماری پرائرٹیز میں اب چیز جو ابھی نئی شامل ہو رہی ہے, اور وہ چودھری صاحب اس کے منسٹر بھی رہے آئل اینڈ گیس کے, کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ڈیولپ ہونے کے بعد ہمارے عام غریب آدمی کا چولہا بند ہو رہا ہے. وہ لکڑیاں اور وہ جو اپنا دار روٹی بناتا تھا وہ اب تقریباً ناپید ہوتا جاتا ہے, کیونکہ جنگلات ٹوٹل ختم ہو گئے جی. زمیندارہ بھی ختم ہو رہا ہے, جنگلات بھی ختم ہو رہے ہیں, اور ہمیں آنے والے وقت میں سوئی گیس کی ضرورت ہوگی. اور وہ بالخصوص ان دیہات میں جن کے سراؤنڈنگ میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں, وہاں پہ تو اب غریب آدمی جو ہے وہ گیس کا سلنڈر تو لے نہیں سکتا. اب سوئی گیس کا جیسے آپ نے ذکر کیا, سوئی گیس کا تو حال یہ ہے کہ ریزروز ہمارے ختم ہو رہے ہیں. اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا میکینزم, چاہے وہ سولر انرجی یا اور بھی جو ذرائع ہو سکتے ہیں, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ان سوسائٹیز کو کچھ ایسا پابند کیا جائے کہ وہ ان بیسک چیزوں کی تو یعنی چیزوں کو پرووائڈ کرنے کا پابند ہوں, کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان سوسائٹیز کی وجہ سے ہمارے مین روڈ جو ہے نا وہ تباہ ہوئے ہوئے ہیں. ان کی جتنی ہیوی ٹریفک, جتنا لوڈڈ ڈیمپر, جتنا ان کا میٹیریل آتا ہے اس کا کنسٹرکشن کا, وہ سارا لوکل روڈ ہی ہمارا استعمال کرتے ہیں. آپ اگر ان سوسائٹیز کے اندر جائیں تو آپ کو اسلام آباد کا گمان ہوگا کہ آپ اسلام آباد کے کسی ہائی وے پہ جا رہے ہیں, لیکن آپ اس سے باہر نکلیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کہیں فار فلنگ ایریا میں کہیں گھوم رہے ہیں. روڈ ہی ایسی سو, اور یہ روڈ وہ ڈیولپ نہیں کرتے. پرنسپلی یہ ہونا چاہیے کہ مثلا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, وہ اپنے اندر کے تو 200 کلومیٹر کا روڈ بنا رہی ہے, تو 10 کلومیٹر کا کیوں نہیں بناتی جی باہر؟ اس کو بنانا چاہیے, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کو انفورس کرے کہ آپ بنائیں. دیکھیں وہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا, جو ہمارے پاس کیپٹل سمارٹ سٹی ہے, بلیو ورڈ ہے, عبداللہ سٹی ہے, یہ سارے لوگ ان کی ملکیت دیکھیں, ان کے قبضے دیکھیں, تو آپ یہ جو ہمارا ہائی وے ہے, یہ ہمارا چکری روڈ جو ہے, آپ چکری روڈ سے شروع ہوں تو یہ فتح جنگ تک چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کی لینڈ ہولڈنگ زیادہ ہے, انہوں نے جو زمین خریدی ہوئی ہے ایکچوئل وہ بہت کم ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. غریب لوگ ہیں, وہ کیسے چھڑائیں جی؟ میلا میلز ڈوزر چل گئے, روڈ بن گئے, لائٹیں لگ گئیں, اسٹریٹ لائٹس لگ گئیں, روڈ لائٹس لگ گئیں. تو سر آخری سوال ہے
کہ الیکشن میں آپ جیسے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ الیکشن میں جا کے آپ کس حد تک یہ بڑے مسائل جیسے آپ نے بتائے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ اس میں ایسا رول پلے کر سکیں گے کہ اس کا اثر ہو؟ ضرور انشاءاللہ، میرے اللہ کا حکم ہوا تو میں بالکل کبھی بھی ان معاملات میں تو کبھی خاموش رہنا، یہ ایک تو ایسا ایک جرم ہے ایسا جو دنیا میں تو ہے ہی ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے بھی اس کی پوچھ گچھ ہوگی. تو میں بھرپور اپنا کردار ادا میں سیٹ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنا کردار ادا کرتا رہتا. بظاہر 5-6 امیدوار سامنے جو آ رہے نظر آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ڈائریکٹلی 8 فروری کو مقابلہ آپ کس سے جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ چودھری نثار کے ساتھ ہے جی، اس کے ساتھ جو میں پولیٹیکلی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے تو سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ خالد صاحب، آپ کا، بنگیال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی تو ایک عمران علی خان صاحب کے متعلق جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا، کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ایک لمبا پولیٹیکل کیریئر ہے اور ایک ویژن ہے اور ایک لمبا سلسلہ ہے. ووٹ عوام نے دینا ہے، آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، مگر ایک گزارش ہے کہ 8 فروری کو ووٹ دینے کے لیے لازمی نکلیں، تاکہ آئندہ 5 سال پھر آپ کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ ہماری مرضی کے بغیر ہی لوگ الیکٹ ہو کے آ گئے. اسی کے ساتھ خالد عزیز، ساجد بنگیال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.